عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقتاً اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل وطن کے مسلسل مظالم سے نہایت درجہ پریشان ہو کر مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنے اور مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس عظیم الشان واقعے کو اسلامی تاریخ کا مبدأ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد اسی وقت سے پڑی۔ اللہ کی تائید و نصرت نہایت شاندار طور پر ظاہر ہوئی اور کفار مکہ کو جو مسلسل 13 سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر متفق ہو چکے تھے، ایک بار پھر زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخص تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے 10 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو آپ نے اپنی جگہ جس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ یہ عظیم الشان شرف ایسا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ساتھی کیوں چنا اور مرض الموت میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا، اس ویڈیو میں یہ آپ سب جان سکیں گے۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن اور جوانی کے متعلق اتنے کم واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ ان سے نہ اس دور میں ان کی شخصیت کے صحیح خط و خال معلوم ہوتے ہیں اور نہ ان کے والدین کے ناموں کے سوا ان کے بارے میں کسی اور بات ہی کا پتہ چلتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے والد بقید حیات تھے، لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ ان کے والد پر ان کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے ان کی زندگی میں کیا اثر لیا۔ البتہ جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے، مورخین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قدر تفصیل سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ قریش میں اس قبیلے کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔ مرتبے کا ذکر خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات محض قبیلے کے ذکر سے کسی شخص کے عادات و اطوار اور اخلاق و خصائل کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نسب 8ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشرکانہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں عتیق بھی کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ جوان ہونے پر وہ عتیق یعنی آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ انہوں نے موت سے رہائی پائی تھی۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ عتیق کا لقب انہیں نہایت سرخ و سفید ہونے کے باعث دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ان کے والد کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا، تو انہوں نے فرمایا
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں انہیں غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور ان کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کی کامیابی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو بھی بڑا خاصا دخل تھا۔ ان کا رنگ سفید، بدن دبلا، داڑھی خشخاشی، چہرہ شگفتہ، آنکھیں روشن اور پیشانی فراخ تھی۔ وہ بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خو تھے۔ ہوش و خرد، عاقبت اندیشی اور بلندی و فکر و نظر کے لحاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ ان کے ہم پلہ تھے۔ عقل و خرد جہاں انسان کے قلب و نظر کو جلا بخشتی ہے، وہاں بسا اوقات بے راہ روی کا معجب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قلب سلیم ودیت ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی قوم کے اکثر گمراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں شراب کا قطرہ تک نہ چکھا، حالانکہ اہل مکہ شراب کے عادی ہی نہیں بلکہ عاشق ہوا کرتے تھے۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں ان کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو بکر اپنی قوم میں بہت ہردل عزیز تھے، علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ قریش مکہ کے تمام خاندان کے نسب انہیں ازبر یاد تھے اور ہر قبیلے کے عیوب و نقائص اور محامد و فضائل سے بخوبی واقف تھے۔ اس وصف میں قریش کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ خلیق، ایماندار اور ملنسار تاجر تھے۔ قوم کے تمام لوگ ان کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ برتاؤ کے معترف تھے اور انہیں فضائل کے باعث ان سے بے حد محبت رکھتے تھے۔